غصہ مرد کی فطرت میں شامل ہے۔ شوہر بھی بیوی کی توجہ چاہتا ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں کام سے آؤں تو میری بیوی تیار ہوئے، چہرے پر مسکان سجائے میرا انتظار کر رہی ہو، میں اسے دیکھوں اور میری تھکن اتر جائے، میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اکثر گھروں میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ شوہر دن بھر کام سے تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے تو بیوی صبح والا منہ، بکھرے بال، بوسیدہ لباس پہنے شوہر کے سامنے چلی جاتی ہے۔ وہ شوہر کی مسکراہٹ والی امید مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ پھر بیوی شوہر کے سامنے پورے دن کے چٹھے کہانیاں کھول کر بیٹھ جاتی ہے کہ آج آپ کی امی نے یہ کہا، آپ کی بہن نے ایسا کیا، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، موٹر خراب ہو گئی، استری جل گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی شوہر کے آتے ہی شکایتی یا فرمائشی پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، اور بیوی کے اسی رویے کو دیکھ کر شوہر آہستہ آہستہ بدظن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب چند خواتین کے ذہن میں آئے گا کہ شاید میں غلط بات کر رہا ہوں۔ آخر بیوی اپنی شکایات شوہر سے نہ کرے تو پھر کس سے کرے؟ بالکل شوہر سے اپنے متعلق باتیں کرنی چاہیے، شوہر کو اپنی پریشانیاں بتانی چاہیے، لیکن جب شوہر مکمل آرام و سکون میں آ جائے تو اس وقت اپنی شکایات و پریشانیاں شوہر سے ذکر کی جائیں۔ شوہر کے گھر میں آتے ہی یہاں وہاں کی لے کر بیٹھ جانا شوہر کے لیے نہایت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ بیوی کو چاہیے وہ شوہر کے آنے سے پہلے خود کو سنوار لے، شوہر گھر آ جائے تو اس کے لیے پانی پیش کرے، اس کے پاس بیٹھے تھوڑی دل لگی کی باتیں کرے، اس سے شوہر ایک دم فریش ہو جاتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، دن بھر کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ گویا ایک بار شوہر سکون میں آ جائے تو پھر ہزار دل کی باتیں کی جائیں، ہر بات دل سے سنی جائے گی اور جواب بھی دل سے دیا جائے گا۔ شوہر کماتا ہی اپنی بیوی بچوں کے لیے ہے۔ اب شوہر آفس میں پورا دن یہ کام وہ کام، اس کی باتیں اس کی باتیں، یعنی شوہر ذہنی و جسمانی اعتبار سے تھک جاتا ہے، اور ایسے میں سکون کے لیے گھر آئے اور بیوی الگ شروع ہو جائے، شدید مایوسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیوی شوہر کی مایوسی کا ذریعہ بنتی ہے تو نہ صرف شوہر کی ناراضگی بلکہ گناہ کبیرہ کی بھی مرتکب ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے سکون کے لیے جتن کرتی ہے تو نہ صرف شوہر خوش ہوتا ہے بلکہ ایسی بیوی کے لیے بے حد اجر و ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر رات اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی کے اوپر فرض ہے کہ اپنے خاوند کی پکار پر لبیک کہے، ایسا نہ ہو کہ آج تھکی ہوئی ہوں، نیند زیادہ آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہاں تک آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں پکارتا ہے تو تم اس کے پاس چلی جاؤ، چاہے تم روٹی بنا رہی ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ بیوی پوری رات ذکر و اذکار و عبادات میں گزار دے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا بیوی کو شوہر کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو گناہ کبیرہ مرتکب ٹھہرے گی، لیکن یہاں مرد کو بھی تھوڑا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ بیوی کے حال کو سامنے رکھے۔ اگر بیوی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، نیند کا غلبہ ہے، سر میں درد یا کسی بھی حوالے سے طبیعت ناساز ہے تو بیوی کے آرام کو ترجیح دی جائے۔ ایسی صورت میں بیوی سے خواہش کا سوال کرنا درست نہیں ہے۔ ایک سب سے اہم بات کہ آج کل اکثر و بیشتر خواتین شوہر کے غصے کو برداشت نہیں کرتی۔ شوہر کسی بات پر غصہ ہو جائے تو فوراً منہ پر جواب دیتی ہے، بدتمیزی پر اتر آتی ہے، جس سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ مرد غصہ
بازار سے نہیں خریدتا۔ مرد کے اندر غصہ قدرتی ہوتا ہے، غصہ مرد کی فطرت میں شامل ہے۔ ایک بیوی لاکھ کوشش کر لے، وہ شوہر کے غصے کو ختم نہیں کر سکتی، البتہ کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر شوہر کسی بات پر غصہ ہو جائے تو مکمل خاموشی اختیار کی جائے، چاہے بیوی غلطی پر تھی یا نہ تھی۔ اگر غلطی پر تھی تو معافی مانگ لی جائے، اور اگر غلطی نہیں تھی تو بعد میں شوہر کو تفصیلی بات سے آگاہ کر دیا جائے۔ یہ خوب سیرت بیوی کی علامت ہے۔ غصے کے وقت مکمل خاموشی شوہر کے دل میں عزت بڑھائے گا اور اس بیوی کے لیے بے حد اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ یہ چند ایک باتیں تھیں کہ جن پر عمل کر کے ازدواجی زندگی میں پیدا ہونے والے بہت سے مسائل کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔